بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، حضرات علماء، رابطہ مدارس اسلامیہ کیا ہے، میں اپنے طلبہ کو بتانا چاہوں گا جو ابھی نہیں جانتے ہیں۔ دراصل دارالعلوم کی جانب سے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پر پورے ملک کے مدارس اسلامیہ عربیہ کے طلبہ کو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ سینٹر میں جمع کر کے ایک ساتھ امتحان لیا جاتا ہے، اور مجموعی طور پر پورے ملک میں پڑھنے والے طلبہ کے رزلٹ اور ان کی تعلیمی لیاقتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری کے لیے بانی جامعہ حضرت مولانا وکیل احمد قاسمی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کو ضلع سیتاپور زون نمبر 1 سے منتخب کیا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ آپ کی شخصیت پر کچھ تبصرہ کروں، رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ملنے والی یہ جو سند ہے اور یہ تحریر ہے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ محترم المقام قابل احترام مولانا وکیل احمد قاسمی زیدہ مجدکم، محتمم دارالعلوم رحمانیہ لہرپور سیتاپور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، عرض خدمت یہ ہے کہ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند مشرقی اتر پردیش زون 1 کے لیے مرکزی دفتر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے آئندہ 3 سالوں کے لیے حضرت مولانا مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی کو صدر اور محترم حافظ عبدالقدوس ہادی کو معاون صدر مقرر کیے جانے کے بعد مؤرخہ 19 جمادی الثانی 1447 ہجری مطابق 11 دسمبر 2025 بروز جمعرات ایک مشاورتی میٹنگ میں محترم کو رابطہ حاضہ کا رکن عاملہ منتخب کیا گیا ہے۔ اطلاعاً عرض ہے، انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے رابطے کو مزید تقویت ملے گی۔ دوسرا سپاس نامہ ہے جو مدرسے کے اساتذہ کی جانب سے حضرت بانی صاحب کی خدمت میں پیش ہے۔ سپاس نامہ حضرت مولانا وکیل احمد قاسمی رحمانی، ذمہ داریاں وہی دوش توانا اٹھاتے ہیں جنہیں رب ذوالجلال دور بینی، دور اندیشی، اصابت رائے جیسی مختلف صفات سے متصف کرتا ہے۔ مقام صد مسرت و شادمانی ہے کہ اکابر علماء دیوبند کی زیر نگاہی نے رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند مشرقی یوپی زون 1 سے رکن عاملہ کے لیے ضلع سیتاپور کی جس عظیم شخصیت کا انتخاب کیا ہے، وہ جہد مسلسل، سعی پیہم، سدا متحرک رہنے والی شخصیت جناب مولانا وکیل احمد قاسمی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، بانی و محتمم الجامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم رحمانیہ، جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء ہند سیتاپور ہیں۔ لہرپور کے لیے بطور خاص انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ اس سرزمین کے لال کو اکابر نے نمائندگی کے لیے چنا۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ ہم خدام جامعہ دارالعلوم رحمانیہ بصمیم قلب حضرت والا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اکابر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا کی زیر نگرانی علاقے کے دینی کاز کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ 2 تحریریں تھیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ اس کے بعد چند باتیں مختصراً آپ کے سامنے عرض ہیں۔ 3 سے 4 سال کے اس عرصے میں جہاں تک میری اپنی معلومات ہوئیں، یا وہ علاقے، وہ بستیاں جہاں میں نے مولانا کے ساتھ سفر کیا، ضلع کے مختلف گاؤں، مختلف بستیوں میں جاتے ہوئے عموماً میں حضرت محتمم صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں،
تو مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ گاؤں ہے، یہاں پر 2 گھرانے قادیانی ہو گئے، یہاں پر 10 لوگ قادیانیت کا شکار ہو گئے، فلاں جگہ پر اتنے لوگ قادیانی ہوئے، یہاں پر کئی خاندان قادیانی ہو گئے۔ اس طرح الگ الگ گاؤں میں الگ الگ اسفار میں جاتے ہوئے وقتاً فوقتاً حضرت والا مجھے یہ بتاتے رہے کہ ان جگہوں پر قادیانیت نے اپنا جال بچھایا اور مسلمان فتنہ قادیانیت میں مبتلا ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں قادیانی کس کو کہتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں قادیانی؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے، یعنی بالفاظ دیگر یوں کہا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے لوگ وہ کہلاتے ہیں قادیانی۔ ضلع میں اور اطراف ضلع کئی سال پر مشتمل طویل جد و جہد سیتاپور اور اطراف میں قادیانیت نے اس قدر مضبوط پنجہ جمایا تھا کہ اگر بروقت اور مضبوط محنت نہ کی جاتی تو شاید علاقے میں قادیانیت بہت زور پکڑ جاتی اور لاعل اور ناواقف مسلمان قادیانیت کا شکار ہوتے رہتے اور ان کے دلوں سے ایمان کی عظیم دولت چھنتی رہتی۔ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہمارے محتمم حضرت مولانا وکیل احمد قاسمی رحمانی کو، اللہ نے ان کے ذریعے سے کام لیا اور انہوں نے پورے ضلع سیتاپور اور اطراف میں ایک ایک بستی، ایک ایک قریہ، ہر وہ گاؤں، ہر وہ بستی، ہر وہ خطہ جہاں پر قادیانیت سے متاثر کوئی ایک شخص یا کوئی ایک فرد بھی ہوا، وہاں کا سفر کرنے کی کوشش کی۔